بریک سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب گورنر خیبر پختونخوا کو گورنر ہاؤس سے نکال کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینکا جا سکتا ہے. تو رانا صاحب پھر کوئی مذاکرات کا کوئی طریقہ کار کوئی ہے یا ختم ہو گیا؟ دیکھیں طریقہ کار تو دیکھیں جمہوریت تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، ڈائلاگ سے، مذاکرات سے. اور میری لیڈرشپ کا، میری جماعت کا اور باقی بھی جتنی بھی جمہوری جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی بھی ڈائلاگ سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا. میاں نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ جب وہ آئے ہیں اس مرتبہ 21 اکتوبر کو تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ سب بات کریں. لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف سے اب جب کہ تقریباً پچھلے ایک ماہ میں یہ بات میں نے متعدد بار کی ہے اور ہماری طرف سے لوگوں نے کی ہے تو اس کا جواب بڑا سخت آیا کہ جی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رانا صاحب میں تو ان سے بات نہیں کروں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب کی موجودگی میں مجھے اور کچھ اور صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے نواز شریف اور آصف زرداری سمیت سب سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب نے کوئی آبجیکشن نہیں کی. یہ آبجیکشن تو یہ اب آپ کو بند کمرے کی بات بتا رہا ہوں. آبجیکشن تو بند کمرے میں انہوں نے آبجیکشن نہیں کیا. اگر باہر آ کے وہ ایسی بات وہ خود کریں گے تو اگلے دن وہ فارغ ہو جائیں گے. اچھا دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ جو افہام و تفہیم یا جمہوریت یا رول آف لا کانسٹیٹیوشن کا راستہ ہے وہ تو یہیں سے شروع ہوگا، مذاکرات سے، ڈائلاگ سے. ٹھیک ہے. جو پھر تصادم ہے اس میں تو پھر تصادم جب ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ پہلے سے کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کامیاب ہوگا اور کون جو ہے وہ ناکام ہوگا. اچھا، آج کل سابق صدر عارف الوی صاحب بھی بڑی اہم باتیں کریں، ذرا سنیں انہوں نے آج کیا کہا ہے. سقراط لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور اس کو سزا دی، جیسے خان صاحب کو ڈیلز کی آفر دی کہ تم یا تو شہر چھوڑو یا زہر پی لو. تو عمران خان کو بھی یہ آفر دی گئی کہ یا تم شہر چھوڑو، تو عمران خان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، پاکستان نہیں چھوڑوں گا. وہ مرنے کے لیے تیار ہے. جو عمران خان کو سزا دینے کی نیت کرتے ہیں اور سزا دینے کی کوشش کی ہے اور جھوٹی سزائیں دی ہیں، ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا. سابق صدر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو سزا دی، جنہوں نے جو سزا دیں گے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. چلیں جی، پھر جب نام و نشان مٹنے پہ ہی بات آ گئی ہے تو پھر کسی نہ کسی کا تو نام و نشان مٹنا ہے نا. تو پھر یہ وقت بتائے گا کہ نام و نشان جو ہے وہ کس کا مٹتا ہے اور کس کا باقی رہتا ہے. لیکن نام و نشان مٹانے یا مٹنے کی بات جو ہے وہ کس طرف سے ہوئی ہے، یہ بات میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں ریکارڈ ہونی چاہیے، تاکہ کل آنے والے لوگوں کو جب کیونکہ تصادم کا راستہ تباہی کا راستہ ہے، تاکہ آنے والے لوگوں کو جو ہے یہ معلوم ہو کہ یہ تباہی کا راستہ جو ہے اس کے اوپر بضد کون تھا، اس کو اختیار کس نے کیا. ٹھیک ہے. باقی نام و نشان کس کا رہتا ہے اور کس کا مٹ جاتا ہے یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یعنی اختیار ہے کہ وہ کس کو مٹائے گا اور کس کو رکھے گا. لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کا ویسے ایم یہی ہے، وہ چاہتا تو ہے دوسروں کا نام مٹانا چاہتا ہے، اور اس نے جب وہ 3.5 سال حکومت میں رہا ہے اس نے ہمارا نام مٹانے کی بھرپور کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا. اب وہ دوبارہ دوسرے طریقے سے اس چیز کو آخر تک لے کے جانا چاہتا ہے، وہ لے کے جانا چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے. لیکن اگر وہ لے کے جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ آگے سے مقابلہ. اچھا، میں آخر میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے یا رانا صاحب کے حوالے سے نا کوئی ایسی ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، کبھی رانا صاحب کی طرف سے کبھی میری طرف سے، ان کی میرے خلاف، میری ان کے خلاف. تو یہ ایک جعلی ٹویٹ ہے، فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اس کا نام و نشان ضرور مٹنا چاہیے، فیک نیوز کا اور
ڈس انفارمیشن کا. لیکن اسی مرحلے پہ میں یہ عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نہیں وہ آپ لیجسلیشن میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بھی تعاون کرنا. اچھا فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے ٹویٹ نہیں کی, نہ میں نے آپ کو کوئی چیلنج دیا ہے, نہ میں نے آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں.